یہ اب ہم دوبارہ اپنے دفتر میں آ چکے ہیں، پرنسپل صاحب کا آفس ہے یہ، اور انہوں نے بہت ٹائم دیا میرے لیے، ٹائم نکالا، کیونکہ کوئی اتنا کسی کے لیے نہیں کرتا. ایک پرنسپل کی بہت ذمہ داریاں ہوتی ہیں، بہت سارے کام ہوتے ہیں کرنے کے، اور شاید مجھے لگتا ہے کہ میں نے ان کو تنگ کیا، تو اس کے لیے معذرت. اور یہاں پر میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ سب سے بڑی جو انہوں نے سہولت رکھی ہے وہ ہے یو پی ایس کا. یہ ہے کہ جب لائٹ چلی جاتی ہے نا یہاں پہ، تو پھر آپ کو لائٹ کا ایشو نہیں ہوتا ہے یہاں پہ. ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے یہ لائٹ ہے، تو کشمیر میں سب سے زیادہ ایشو. میں آپ کو پہلے بھی میں ایک بار آیا تھا، میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ میرے فون کی بیٹری بہت لو ہو گئی تھی. تو یہ پرنسپل صاحب کا اسمارٹ مائنڈ جنہوں نے یو پی ایس رکھا، کیونکہ لائٹ چل جاتی ہے، انٹرنیٹ ہو بھی، آپ کے پاس ایل ای ڈیز وغیرہ بھی ہوں، سب کچھ ہو، لیکن لائٹ نہ ہو تو آپ کیا کرو گے. تو اس لیے میں ان کو پھر سے، کیونکہ جو کہتا ہے نا محنت کرتا ہے، جو کام کرتا ہے، تو اس کو اپریسیشن لازمی کرنی چاہیے. تو یہ ایک گورنمنٹ ادارے میں رہ کے سنسیئر ہیں، تو میں تو ان کو بہت قابل احترام اور قابل عزت مانتا ہوں. اور جو اپنے کام سے سنسیئر ہوتا ہے نا، کہتے ہیں کہ حلال تب بھی بنتا ہے کہ جب آپ سنسیئر ہو کے کریں. یہ بھی پرنسپل صاحب ہیں، یہ بھی آتے. کتنے سال ہوتا ہے ہر بندے کا؟ 5 سال، 4 سال، 3 سال ایک ادارے میں؟ نہیں، یہ کوئی بس ہمارے یہاں ویسے جو 2 سال تک ٹرانسفر نہیں ہوتا، 2 سال کے لیے ہوتا ہے، لیکن جو انتظامیہ میں ہے نا، پرنسپل جو سربراہ ہوتے ہیں ادارے کے، ہو جاتا ہے بعض اوقات 2 سے زیادہ بھی عرصہ ہو جاتا ہے. مجھے 4 سال ہو گئے ہیں. یس سر، یہ مختصر میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں 4 سال یا 2 سال 5 سال جو بھی کچھ ہو گزر جاتے ہیں. اگر آپ ایسے بھی بیٹھ کے بس ٹھیک ہے پڑھو، یہ کرو وہ کرو، گزر جاتے ہیں. لیکن آپ نے جو امپرومنٹ کی، یہ میں نہ یاد رکھوں، آپ کی آنے والی نسلیں ضرور یاد رکھیں گی. اور ویسے میں آپ سے ایک بات شیئر کرتا ہوں کہ یہ کام جو ہوتا ہے نا، اس نیت سے کرنا چاہیے کہ آپ کو کوئی نمود و نمائش کے لیے بھی نہیں ہونا چاہیے. ہاں، اس لیے کام اگر اظہار کرتے ہیں کہ تاکہ اس کو دیکھ کے شاید کوئی اور بھی بہتر کام کرے، یہ بات تو اس حد تک تو ٹھیک ہے. باقی یہ ڈپارٹمنٹ کا کام ہے، محکمے کا کام ہے، طلباء کا کام ہے، بچوں کے لیے کام ہے، سوسائٹی کے لیے کام ہے. تو اوورآل اپنا حصہ ڈالنا چاہیے کہ چونکہ جو بھی ایک نیکی کا کام ہے، اچھا کام ہے. دیکھیں نا، میں آپ سے ایک بات شیئر کرتا ہوں کہ کوئی بھی ادارے میں جب چلا جاتا ہے، کہ اسکول میں ہو یا کسی بھی جگہ پہ آپ پوزیشن میں ہوں، تو ہر نیا آنے والا کوئی ایک نئی ویلیو اگر ایڈ کرتا جائے تو ایک عرصے کے بعد بہت سی ویلیوز ہو جاتی ہیں اور بڑا نکھار آ جاتا ہے. لیکن اگر ویلیو نہیں ڈالیں گے نا، تو پھر وہ جگہ سٹیٹس کو کا شکار ہو جاتی ہے، اور وہ کرتے پھر لوگ بھی بدیر ہو جاتے ہیں اور اس لوگوں کی توجہ ادھر نہیں رہتی ہے. تو اگر آپ ویلیو ایڈ کرتے جا رہے ہیں، لوگ جو ہے نا موبلائز رہیں گے، آپ کے ساتھ اٹیچ رہیں گے، اور اس طریقے سے وہ ادارہ بھی جو ہے نا وہ نکھرتا رہتا ہے اور وہ لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند بنتا ہے. سب سے بات ان نے اچھی کی کہ یہ کوئی بتانے کے لیے، اپنے آپ کو کوئی بڑھاوا دینے کے لیے ویڈیو وغیرہ نہیں بنائی جا رہی. اس کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ادارے میں جسٹ کیا کہ میں آ رہا ہوں ڈیوٹی کروں اور گھر جاؤں. یہ نہیں ہونا چاہیے. اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ آپ دنیا میں آئیں، جیسے سر نے مجھے بتایا کہ آپ اپنی ایک ویلیو ایڈ کرو، اپنی ایک کوشش کرو. باقی آپ کسی انسان سے بھی یہ اجر کی امید نہ رکھو کہ اس کا مجھے کوئی بدلہ دے گا کوئی انسان. آپ اللہ سے امید رکھو اور دل سے سنسیئر ہو کے اپنا کام کر لو. بے شک جیسا بھی آپ جو بہتر سمجھتے ہو وہ کر لو، باقی کسی انسان سے آپ امید نہ رکھو. اور یہ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ کل اگر ان کو دیکھ کے کوئی اور ادارے کا پرنسپل یہ کر دے کہ یار ریئلی ہمارے اندر خامیاں ہیں، چلو اتنا ایل ای ڈیز نہیں، چلو یہ کر دے. جیسے آپ نے کہا کہ میں سب سے پہلے آیا تھا تو میں نے دیکھا اس کے رنگ کی حالت بہت خراب تھی، میں نے رنگ کروایا. اس طرح کے اگر چھوٹے موٹے کام ہی کر دے، جیسے کرسیاں وغیرہ ٹیبل ٹوٹے ہوئے یا اس طرح یہ تھوڑا سا تبدیلی کر دے، تو اس سے ایک نسل پوری امپروو ہو جائے گی، اس کو فائدہ ہوگا. اب آپ نے ایک سکول بنایا، اس میں چلو تھوڑا سا ورک کیا، تھوڑی سی محنت آپ کی لگی، لیکن آنے والی نسلوں کو اس کا فائدہ ہوگا، نہ کہ صرف میرے بچے یا جو ابھی پڑھ رہے ہیں ان کو. تو اس کے لیے میں آپ کو دوبارہ سے بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور آپ نے مجھے ٹائم دیا. تھینک یو سو مچ.